فرمائیے بھائی کیا کہیں گے؟ کیا سوال ہے بھائی؟ سوال کوئی نہیں ہے بھائی، آپ خود سوال ہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دو لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامندی کے ساتھ لیونگ اور سیکس کا معاملہ ہو تو اس میں کیا برائی ہے، یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کیا برائی ہے. اگر جو ہے دونوں آپ اپنی بات پوری کیجیے، آپ چھوٹے چھوٹے کوشچن مت کیجیے. آپ اپنی بات رکھیے کہ اس میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں، ہم کو جاننا ہے کیا برائی ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں. ارے یہ بات نہیں ہے، یہ بات کرنے کے لیے آئے ہو. میری بات سنیے، دیکھیے برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا. برا ماننے کی اب پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے یہ پرسنل بھی کیوں جاتے ہو بھائی؟ آپ یہی نہ کہنا چاہ رہے بھائی اس میں برائی کیا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. ارے پوائنٹ تھا صرف سچ والا جی کی اگر کوئی آدمی بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اور ساتھ میں رہیں گے تو سیکس بھی کریں گے. پرابلم نہیں، ساتھ میں سیکس کر رہے ہیں. سنو نا، ٹھیک ہے تو کیا مشکل کیا ہے بھائی؟ کیا مشکل ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں سچ والا صاحب، میں یہی آپ سے ادبن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ اپنے باپ کے اولاد نہیں ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو فرق کیا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا. اچھا آپ نے کہہ دیا نا، تو ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کیا فرق پڑے گا؟ فرق کیا پڑے گا؟ آپ کیا کہیے گا، اس کو کیا جواب دیجیے؟ میں اپنی آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہوں گا میں اپنی ماں کی اولاد ہوں، بس ختم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کا پتہ نہیں ہے، صرف میری ماں کا پتہ ہے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ محمد صاحب کا باپ کون تھا 4 سال بعد جو پیدا ہوا؟ نبی کے باپ کا پتہ نہیں ہے کسی کو، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس کے بغیر بھی تو نبی بن گیا نا، وہ لوگ مان رہے ہیں نا. کیا فرق پڑا؟ نبی بن گیا، چھا گیا پوری دنیا پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی الحمدللہ ان کے والد بھی ہیں اور ان کی والدہ بھی ہیں. ظاہر بات ہے 4 سال کے بعد اگر کوئی شخص کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے باپ کا کیا تعلق ہے؟ یار باپ تو بہت پہلے پہنچ چکا. کیوں نہیں؟ آپ ثابت کیجیے. آپ کتنے سال بعد پیدا ہوئے اپنے گھر میں؟ اگر میں 5 سال کے بعد بھی پیدا ہوں گا، ارے یار میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں. اگر کچھ لفظ جب یوز کرتے ہیں جب ہم شک کے دائرے میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر اب سن لو ایک بار، اب آپ کو آرام سے ہمیں بتا دو کہ آپ کتنے سال بعد پیدا ہوئے. اگر آپ جو ہے لیونگ ریلیشن شپ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں سیکس کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ ابھی تک آپ جو ہے برائی یہی ہے. سنیے تو میں بتا رہا ہوں برائی. میرے بھائی میں یہی تو آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. ایک شخص اپنے باپ کی شناخت کے بغیر پوری دنیا پر چھا سکتا ہے، لوگ اس کو نبی مان سکتے ہیں، تو کسی اور کے لیے کیا پرابلم ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اور ایک لڑکا اور لڑکی کو اجازت دے دی جائے تو صالح معاشرہ محفوظ نہیں رہ پائے گا. ایسا آپ کا جو ہے، ایسا آپ کے خواب و خیال والا معاشرہ کہاں ہے دنیا میں؟ افغانستان کو اگزامپل کے طور پر میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. وہاں پہ یہ بتائیے کہ اس میں کتنی یہ آپ کی جو معاشرہ ہے وہ چلتا ہے، کتنا نہیں چلتا ہے یہ آپ کے معاشرہ لفظ بولیے. ہم کو افغانستان کے بارے میں پتا نہیں ہے بھائی. یار مسلم دیش ہے، مسلمان دیش ہے، آپ کو تو پتا دیش تو بہت ہے، ہم کوئی گھومے ہوئے تھوڑی ہے وہاں. پاکستان گھومے ہو؟ نہیں گھومے ہیں ہم. ہندوستان کی بات کرو. ہندوستان میں یہ بتا دو کہ کتنی سنکھیا ہے جو آپ کے حساب سے چلتا ہے. الحمدللہ سب اکثر جو بھی مسلمان ہیں وہ سبھی نکاح کرتے ہیں اور ازدواجی رشتہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ بناتے ہیں، پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں. ثبوت کیا ہے؟ اس سے صالح معاشرہ محفوظ ہے. اچھا طفیل بھائی، میں بابا جی میں ایک سوال پوچھوں گا طفیل جی کو. طفیل احمد جی، ماریہ قبطیہ، صفیہ اور یہ ساری امہات المومنات کی آپ نے واقعات پڑھے ہیں؟ یہ کیا ہے ان کے نکاح کے قصے پڑھے آپ نے؟ دیکھیے پڑھا ہوں لیکن ابھی فی الحال میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. بتائیے کیا بات ہے؟ قرآن کی اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر اس عورت سے کوئی اولاد ہو جاتی تو وہ اولاد کیسے کس کی کہلاتی؟ ترجمہ کیجئے اس کا. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. یہاں استنکاح کا کیا معنی ہے؟ نکاح کرنا. نکاح کرنا کے لیے ینکحھا آتا ہے، استنکاح کیوں آتا؟ استنکاح اس میں سین اور تا لگا ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟
निकाह को चाहना, अरे यानी भाई, कोई औरत अगर, सुनिए मेरी बात सुनिए, किसे कहते हैं पहले ये बताइए, निकाह कहते किसे हैं? मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, निकाह मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ, ऐसे कैसे भाई? जी, लफ्ज एक ही है, कुरान में अलग हो अलग सकता माना है में एक आया है। लफ्ज नहीं, हाँ। देखिए मैं बता रहा हूँ जी। कि अगर एक लफ्ज है, अरबी के अंदर मालूम है कि अरबी का एक लफ्ज उसके मानी हाँ। कई होते हैं। अच्छा, इसका मतलब जी। इस्तिनकाह का मतलब फिर आप निकाह कैसे ले रहे हैं? हो सकता है इसके मानी अलग हैं। नहीं, यहाँ पे यही मुराद है ना, तो निकाह। मुराद आपकी मजबूरी है ना। क्यों आप मजबूरी ही ने है? कहा कि निकाह के कई माना हैं, तो जी। आप बताइए निकाह के क्या क्या माना है। नंबर एक बताइए, निकाह के क्या माना है? देखिए, लफ्ज हिबा से भी निकाह हो जाता है, इसी कैसे लफ्ज होता से है? अगर कोई लफ्ज औरत हिबा मुझसे से आगे भी निकाह हो जाता है शरीयत इस्लामिया के अंदर। अच्छा, शरीयत के अंदर, आपको एक मिसाल दीजिए। अगर किसी लड़की ने यह कहा कि मैंने अपने आप को हिबा कर दिया आपके लिए, अच्छा। और लड़का ने कहा मैंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया। अच्छा, तो इसका जी। मतलब ये सिर्फ नबी के लिए है या हर औरत हर मर्द के लिए है? ये सब के लिए, ये खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन क्यों आया है? कोई भी हाँ। औरत अगर अपने कोई भी। आप को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करे निकाह करने के लिए, ठीक है ना? निकाह करने के लिए वहां पर तो हिबा हो गया ना। ये हिबा का मामला जो औरत ने नबी के साथ जोड़ा है, क्या अगर कोई भी लड़की किसी भी लड़की के साथ ये कहे कि मैंने अपने आप को हिबा कर दिया, यानी मैंने अपने आप को पेश कर दिया, ले लो मुझे, जी, और हिबा अगर कर लड़का दिया, भी उसके साथ, तो इसका मतलब जो है वहां कोई ईजाब व कबूल नहीं होगा। जी, ईजाब, ये ईजाब के माना में होगा हिबा। अगर लड़की ने ये, अच्छा, हिबा जो है ईजाब के माना में है। जी, ईजाब के माना में होगा, जी, ईजाब की जगह पे होगा। अच्छा। अगर तो अगर जो है, मैं वही तो जानना, सुन तो लो, मैं आपसे वही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये मामला सिर्फ नबी के लिए खास है या दूसरे मोमिनों के लिए भी है ये सिचुएशन? कोई भी शख्स जो है लफ्ज हिबा कह करके अपने आप को पेश करे और सामने वाला कबूल कर ले, तो निकाह होगा या नहीं होगा? मैंने कहा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ये मसला एक अलग है। अब बाकी इस आयत के अंदर जो, सुनिए मेरी बात, बाकी इस आयत के अंदर जो कहा गया, इतनी बात कही गई है कि अगर कोई भी मोमिना औरत अपने आप को नबी को हदिया कर दे, अपने आप को हिबा कर दे, तो और नबी चाहे उससे निकाह करना, तो उसका निकाह हो जाएगा। बस ये बात है। तो इसका मतलब यही सिचुएशन दूसरे मोमिनों के लिए भी है, यहाँ नबी के लिए सिचुएशन खास नहीं है। अगर जो है कुरान में इस आयत के अंदर इतनी बात कही गई है कि कोई भी औरत, ठीक है ना, अपने आप को पेश करे, तो नबी अगर उससे निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। लेकिन आम लोग के लिए कोई भी औरत नहीं है। ये नहीं कि 3 निकाह हो गए, 4 निकाह के बाद 5वीं भी आ रही, 6वीं भी आ रही, 7वीं भी आ रही, तो सबसे निकाह कर ले, ऐसा नहीं है। ये आम मोमिनीन के लिए नहीं है, ये नबी के लिए खास है। खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन। सुनिए, अच्छा, आम मोमिनों के लिए कितने निकाह की इजाजत है? 4। कहाँ लिखा है ऐसा? मसना व सुलासा व रुबा। क्या माना है इसके? 2-2, 3-3, 4-4। और बीच में जो वाव आया है उसके क्या माना है? मसना के बाद वाव आया, सुलासा के बाद जो वाव आया, उसके क्या माना है? देखिए, मैं आपको उर्दू में समझाना चाहता हूं। अगर कोई आदमी ये कहे इस लफ्ज को सुनना है, अगर, तो मैं इसको उर्दू में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई आदमी ये कहे कि भाई आप 2-2 ले सकते हैं, 4-4 ले, 3-3 ले सकते हैं, 4-4 ले सकते हैं, फला चीज, तो इसका क्या मतलब होता है? तो अगर मैं ऐसा अगर कहना है तो मैं कहूंगा 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा 2-2 और 3-3 और 4-4, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वाव, देखिए वाव जो है ना, वाव जो है कई माना के लिए इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर। आप जानते हैं अरबी के बारे में? अच्छा, जो बताइए ना कौन कौन से माना में इस्तेमाल होता है, यहाँ कौन से माना में आया है? देखिए, यहाँ पे वाव बयान करने के लिए है, बस एक लफ्ज, एक बयान करने के लिए, खाली फुजूल में बयान करने के लिए है। अरे इसका मतलब वाव के कोई माना नहीं है यहाँ पर। एक शब्द है अगर ये कहे मैं निकाह करना चाहता हूँ औरतों से, 2-2 और 3-3 और 4-4, कितने हो गए? वाव जो है यहाँ पर, मुझे जहां तक लगता है ये तरतीब के लिए बयान हुआ है। अच्छा, तरतीब में मतलब आपको लगता है 200 साल हो गए, आज तक लग रहा है आपको? आज तक क्लियरिटी नहीं है आपको? आप यहाँ बयान कर रहे हैं। ये मतलब देखिए मुझे फालतू की बहस कर रहे हैं, फालतू की बहस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और आप फालतू की वहां बहस कर रहे हैं। खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन में वो नजर नहीं आया आपको? वो भी पूछ रहा हूं, उसका भी जवाब नहीं दिया आपने। वहां पर तो कुरान कह दिया है कि ये हिबा का मामला सिर्फ खास तौर पर नबी के लिए है, मिन दूनिल मोमिनीन, और आप कह रहे हैं कि सारे नबियों, जितने मोमिनीन सब के लिए है। वहां पर भी आप कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मसना व सुलासा व रुबा का माना आप बता नहीं पा रहे हैं। सोचिए जरा।
کہاں کھڑے ہیں آپ؟ خالص نبی نہیں بلکہ یہ صرف ان کے نبی کی بات ہو رہی، جو نبی تھے یوسف ان کو بھی تو ہبہ کر دی ایک راجا کی بیوی، تو انہوں نے نہیں کہا زلیخا جی انہوں نے انکار کر دیا، لیکن یہاں پر تو جو ہے منہ کھولے بیٹھے ہیں حضرت، ان کو جو ہے ان کو ممیری بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، تائری بہنیں بھی چاہیے، خلیری بہنیں بھی چاہیے، ممیری بہنیں بھی چاہیے، سب چاہیے ان کو، لونڈیاں بھی چاہیے ان کو، جو ہے ہر عورت چاہیے جن کا جو ہے جن کی انہوں نے اس کا اجر یا اجرت دے ڈالی۔ اتنی ساری عورتیں کیا کرنا ہے بھائی، یہ دکان لگانا تھا ان کو۔ جی طفیل بھائی، یہ جو آپ کا جو قرآن بیوٹی کریم ہے، یہ اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی خواب میں نبی پاک آئے تھے انہوں نے بتائی تھی، یا اللہ روز آپ کو وہی بھیجتا ہے، یا آپ صرف کچھ سرٹن جو اسکالرز ہیں ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں تب یہ آپ کرتے ہیں انٹرپریٹیشن؟ یہاں ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مسلمانوں کے یہاں ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی جگہ پر واضح ہے اور کون سی بات سب کے لیے نہیں ہے، آپ کے ہاں سب کے اصول لیے یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چند چیزوں کو ایمان مانتے ہیں اور اس سے آگے نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کو سوچنے کے قابل چھوڑتے ہیں۔ آپ کے ہاں اصول یہ ہے کہ اتنی دیر سے بیٹھے آپ سے بحث کر رہے ہیں، دنیا کا رخ ایک طرف ہے، صرف آپ کا رخ دوسری طرف ہے، جتنے عربی دان عربی زبان آئی انہوں نے جو طریقے سے لکھا وہ سب الگ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اندر یہ صورت تھی کہ نبی تمہیں جو بھی خاتون آپ سے چاہے آپ کو دان کر دے خود کو تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، حضور تو وفات پا گئے تو یہ صورت کو اٹھا کے باہر پھینکے، اس کا کیا لینا دینا عام آدمی کی زندگی کے ساتھ؟ کیوں رکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں آپ نے چومنے چاٹنے کے لیے؟ اور آج بھی اس کا ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آج تو نبی ہے ہی نہیں۔ اور کتنی غیر منطقی بات کر رہے ہیں آپ، بتائیے کہ جو چیز عیبدار ہوگی کیا مسلمان اس کو خود سامنے لائے گا؟ الحمدللہ آئے گا نا بھائی، ظاہر بات ہے، پردہ ڈالنا مسلمانوں کا کام ہے نا بھائی، اپنے نبی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور پھر جو ہے قرآن کے عیبوں پر اس کے سکم پر پردے ڈالنا، یہ مسلمانوں کا جو ہے فریضہ ہے، ان کا دینی فریضہ ہے جی۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں گے بتائیے، کیا کریں گے؟ ایپ کو ایب ہی نہیں سمجھ رہے آپ، کریں گے کیا بتا رہے آپ؟ ابھی یہ طفیل یعنی صاحب نے کہا تھا ایک شخص جو ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے، اس شخص کو آپ نبی مانتے ہو، سوچئے ذرا، ابھی اس شخص کو اتنی عورتوں کی اتنی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہر طرح کی عورت چاہیے، عورتوں کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اب بتائیے اللہ عورت چاہیے، کیوں آخر ایسا کیوں کہاں لکھا ہوا عورت چاہیے؟ کہاں؟ ارے دیکھ رہے ہیں اس آیت کو پڑھیں گے، اس میں عورتوں کی بھرمار ہے یار۔ اگر کسی کو اتنی عورتیں مل جائیں تو وہ سپر مارکیٹ کھول لے گا۔ کس آیت کے اندر؟ کس آیت کے ارے اندر؟ یار اگر آپ جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پڑھ لیں، آپ ہمارے سنائیے، سامنے نہ صحیح، آپ گھر ارے میں جا کر سنائیے آرام سے بالکل جو ہے اپنی عقیدت کی پٹی ہٹا کر پڑھیے اس کو۔ آیت نمبر 50 کو بھی پڑھیے، 51 کو پڑھیے، 52 کو پڑھیے، جس میں کہا گیا کہ جب معاملہ سر کے اوپر چلا گیا، اب جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتا چل گیا یار جو ہے اب تم ریڈ زون میں آ گئے ہو اے نبی، اب آگے سے جو ہے تم اب نئی شادیاں نہ رچاؤ۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر کوئی نئی عورت کا حسن تمہیں پسند بھی آئے تو تم اب جو ہے نئی شادی نہ رچانا، ہاں لونڈیوں سے گزارا کرتے رہو لیکن نئی شادی نہ کرنا، کیونکہ اب بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا، اب لوگوں کی نوٹس میں آ گئی تمہاری یہ ساری باتیں، اس لیے قرآن کے لکھنے والے نے نبی کو روک دیا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ کہہ کر، اگر کوئی نئی عورت کا حسن تمہیں پسند بھی آتا ہے کڑوا تو تب بھی اچھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ہے نا؟ یار یہ آپ اپنی مثال آپ ہی دے رہے ہیں ہمیں۔ اتنی عورتیں جو ہے قرآن میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، میرے بھائی جہاں پر الٹا کر دیے تھے آپ نے، ارے سنو نا بھائی، ہپ ہپ کر دیے تھے آپ نے اور میٹھا میٹھا تھو تھو کر ہاں دیے۔ میٹھا میٹھا تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو لگتا ہے۔ اچھا میٹھا کون سا ہے بتائیے؟ جی میں ہی تو ہوں جو کڑوا بھی سنتا بھی ہوں، کڑوا سچ جو ہے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں، اور کون رکھتا ہے ذرا بتاؤ؟ ارے تو وہی نبی کی یہ ریئلٹی قرآن کے مطابق کس نے پیش کی، ذرا بتاؤ کس نے پیش کی؟ نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے، یہ ریالٹی آج تک کس نے بتائی سوائے میرے؟ کہاں لکھا ہوا عورتوں کی جھرمٹ میں رہے؟ کہاں لکھا ہوا؟ کتنی ساری عورتیں، اگر آج آیت نمبر 50 پڑھ لیں اس میں ہر طرح کی بہنیں بھری ہوئی ہیں، بھرمار ہے۔ نہیں کتنی شادیاں کی ہمارے نبی نے؟ ایک منٹ، کتنی شادیاں کی، اب یہ قرآن میں نہیں ہے نا، قرآن میں تو لگتا کتنی ہے شادیاں یا کی؟ ایھن، سن لو یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بھئی جس کا بدلہ، جس کی اجرت، جس کا اجر تم نے دے دیا، اور ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اس کے بعد بات یہاں پر رکی نہیں، اس کے بعد جو ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی جتنی لونڈیاں جو مال غنیمت کے طور پر لوٹ مار کی جو ہے تم کو جو اللہ نے دی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے سیکس کے لیے تیار ہیں۔
اور اس کے بعد بات یہاں رکی نہیں، اس کے بعد کہہ رہے وبناتی عمک وبناتی عماتک وبناتی خالک وبناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک، جتنی بہنیں کزن جو ہے جو سسٹرز ہیں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی وہ ساری کی ساری تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے بعد بات یہاں نہیں رکتی، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اب اتنا ہونے کے بعد میں نبی کی جو ہے جو چاہت ہے عورتوں کی وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد پھر اور بھی ان کو جو ہے ان کو کنسیشن دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبا کر دے، گفٹ دے دے، لے لو بھائی میرا بدن تمہارے لیے حاضر ہے، تو نبی بھی ہاں ٹھیک ہے یہ بدن تو میرے کام کا ہی دکھ رہا، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے جو ہے تم سے میں سیکس کرنا چاہوں گا، یہ ان کا ارادہ ہو گیا۔ تو یہ اسپیشل کنسیشن اونلی فار پروفٹ، ناٹ فار ادر مومن، اونلی فار پروفٹ۔ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو آیت نمبر 52 میں وہاں پر قدغن لگانا پڑا، وہ جو ہوتی نا لگام لگانا پڑا کہ بھائی بس کرو، اب تم ریڈ زون میں آ گئے ہو، اب اس سے زیادہ شادیاں نہ رچاؤ، ہاں لونیاں آتے رہیں گے تو اس سے کام چلانا، لیکن شادیاں نہیں کرنا، کیونکہ شادی کا معاملہ یہ کہ نکاح جو ہے اب تم جو ہے وہاں پر پورا ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ لونیاں جتنی مرضی کرے چاہے رکھو یار، اس میں کون پوچھنے والا ہے تم کو؟ سنیے سنیے رکھو جتنی مرضی لونیاں رکھو۔ کتنی شادیاں ہوئی؟ ارے بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے شادیاں ہوئی؟ شادیاں ہوئی تو انا حللنا لک ازواجک اللاتی آتیتنا کہتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں واہ ہے، واہ 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 کوئی واہ لمٹ نہیں ہے۔ واہ بلکہ واہ قرآن واہ، میں یہ سن واہ، لیجیے، واہ قرآن کرو کی گے آیت یار، نمبر کچھ بولو گے بھی بھائی۔ بہت بہترین بھائی تفسیر کر رہے ارے ہو بھائی قرآن میں کہاں ہے کہ کتنی شادیاں نبی نے کی، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو عورتوں کی بھرمار بتائی گئی ہے، ہر طرح کی جو ہے کزن سے ان کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے، جو بھی تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئیں وہ سب تمہارے لیے جائز ہے بھائی، پورا ٹوٹلی اوپن ہے معاملہ، کہیں سے بھی تو کوئی فیاض روک صاحب ٹوک یہ نہیں ہے۔ بتائیں، تو فیاض صاحب یہ بتائیں، معراج سے واپسی جب آئے تھے نبی پاک تو کس سے گھر سے برآمد ہوئے تھے؟ اس کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اپنے اس اس کا نبی جواب کو سن جو لو۔ دیکھو عورتوں کے اور کچھ سوچتے نہیں مسئلہ تھا؟ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے مانو گے نہیں، آپ ارے یار بیٹھے ہو، بھائی یہ ہم نے سنو، ماننا تو مومنوں کا ہم کام نے ہے اپنی بیٹھے ہو بھائی، تو ہمارا کام ہے جاننا۔ تو کس فیاض سے صاحب ہم ڈسکشن نے اپنی کرنا چاہتے ڈسکشن ہیں میں آپ؟ ایک کس دفعہ، سے اور یار سن لو، اور سن لو بھائی، ہم نے اپنی کس سے ڈسکشن میں ایک ڈسکشن دفعہ کرنا بھی کہا چاہتے ہے ہیں کہ آپ؟ تم، کس سے؟ اور یار چپ کر کے سن لیتے ہیں کسی کی، او بھائی کہاں پڑے ہو تم؟ کسی کی سن لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی ڈسکشن میں ایک دفعہ بھی آپ کو کہا ہے کہ یار تم تو سمجھو گے نہیں، تم تو عقل سے کام نہیں لے رہے۔ کس قسم کے انسان ہو یار تم؟ کہاں پڑھتے رہ گئے ہو تم؟ کوئی عقل سمجھ کی بات تمہارے منہ سے نکلی ہے اب تک؟ ڈسکشن کرنا سوال چاہتے آپ ہو؟ سے پوچھے گندم، جواب آپ دیتے ہو چنا، پھر کہتے ہو میری بات مانو بھی۔ ارے تم کو تو آنکھیں سوال بند ہی کر کے کرنے تو نہیں سیدھا آتا ہے، سن مسئلہ لو، یہ ہے، سن لو بھائی، تم میں کو کافی تو دیر سے چپ تھا، سوال ہی کرنے نہیں میں آتا ہے، کافی مسئلہ دیر یہ سے ہے۔ چپ تھا۔ ارے یار تمہیں جواب دینا نہیں آ رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو تمہیں سوال کرنا نہیں آتا۔ عجیب عجیب تمہاری سوچ ہے یار، میں تو حیران ہو گیا ہوں اب یار، پتہ نہیں کس یار جو قسم ہے کے مجھے مومن۔ ناچنا ہی نہیں آ رہا، اس لیے میں بار بار جو آنگن کو جو ہے ٹیڑھا کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں مجھے ہاں جی مجھے جواب دینا نہیں آتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے تم کے ناچنا نہیں آتا، میں کہہ رہا ہوں یار آنگن ٹیڑھا ہے یار، سنو نا بھائی، سچوالا پورا صاحب سنو، آنگن کا ہے میرا نہیں ہے۔ او سچوالا سنو سنو سنو، آپ سنو، میں نے آپ سے شروع میں ہی پوچھا کہ آپ کا باپ، آپ کے باپ کا پتہ ہے؟ آپ نے کیا ظاہر کہا؟ بات یہی تو ظاہر بات ہے، مجھے کوئی فرق نہیں نہیں پڑتا نا، نہیں کیا نہیں، فرق پڑتا اب بتاؤ، ارے تو کیا پھر فرق احمد پڑتا؟ صاحب آپ تھوڑی دیر بھائی بعد پھنسنے مسلمانوں والے کے ہو، نبی کچھ کو نہیں، فرق نہیں پڑا تو مجھے کیا فرق پڑے گا بھائی؟ آپ پھنسنے والے ہو، آپ تھوڑا سا تمیز کے دائرے سے باہر جا رہے ہو، پلیز خیال کرو۔ جب آپ کرنا یہ سوال ضروری کریں گے ہے، تو سامنے اور والا یہ سوال لیونگ کرے گا، ریلیشن شپ بنانا ارے میرے ناجائز بھائی، اور حرام ہے، اور ارے اس میرے چیز بھائی، کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے ارے سوائے تسلیم کوئی چند نہیں لوگوں کرتا کے۔ یار، جی ارے ساری طفیل دنیا کی صاحب، ارے تاریخ اٹھا طفیل کر کے صاحب، دیکھ لو، جی آپ کو کچھ 5000 نہیں پتا۔ 10,000 سال کی تاریخ اٹھا کر کے ارے دیکھ یار لو، مذہب جی کس مذہب طرح کے کے علاوہ بھی دیکھ دنیا لیے ہے دیکھ یار، لیے دیکھ ریلیشن لیے دنیا شپ کو مذہب سب کے لوگوں باہر نے ہے، مذہب ایک ناجائز کنواں ہے کہا یار۔ ہے، اور ارے مذہب صرف ایک کنواں ہے یار، اصل دنیا کنویں کے باہر ہے، کنویں کے باہر آؤ، کبھی کہتے ہو کبھی کنویں کے کہ باہر میرا آؤ، باپ کب تک کوئی کنویں بھی کے ہو اندر مجھے کوئی فرق نہیں سر پڑتا چلاتے ہے، رہے؟ بس اور میری ظاہر ماں بات جو ہے ہے بس جب ہونی چاہیے، مسلمانوں کے نبی میری کو ماں فرق نہیں کسی پڑا سے تو بھی مجھے جا کر کیا کے پڑے زنا گا بھائی؟ کروا لے، ارے میری ماں رکو کسی سے بھی جا کر کے سیکس کروا لے، مجھے کوئی ارے فرق میرے بھائی، رکو ارے بس بس یار، بس 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 ارے آ گئے یار، ارے اپنے یار آپ یہ اپنی، فیاض صاحب کو جتنا بریک ہے، آپ انہوں کہیں نے، گے آپ اپنے نبی کو ایکسپوز کر رہے ہو، ہاں آپ یہ آپ یہ باتیں دیکھیے جتنی کرو گے سامنے والا صرف آپ کے نبی پر سوال اٹھائے گا، جب آپ کے نبی سچ کو والا فرق جی، نہیں پڑے گا تو کسی اور کو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ طفیل احمد صاحب، آپ نے اسلام کے بارے میں جتنی جانکاری دی، دنیا کو بڑا فائدہ ہوا اس سے، یقیناً، بہت بہت شکریہ آپ کا۔